ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزیمہ وابن حبان۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس آئے جو بقیع کے پاس تھا اور بقیع کے مقام پر تھا اور وہ سنگی لگوا رہا تھا رمضان کے اندر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، روزے کو توڑ دیا ہے سنگی لگانے والے نے اور لگوانے والے نے۔ اس کو امام ترمذی نے اور پانچوں نے بیان کیا ہے۔ سنگی لگوانے کا مسئلہ جو پچھلی حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی، یعنی یہ جوکیں لگوائیں جو بیماری کے طور پر بیماری سے شفا کے لیے وہ کسی جانور کے ذریعے سے یا آگ کے دور سے کپ وغیرہ کے ذریعے سے اپنے گندے خون کو نکلوانا ہوتا ہے۔ تو پچھلی روایت جو تھی اس میں نبی علیہ السلام کا روزے کی حالت میں سنگی لگوانا جو ہے وہ ثابت ہوا، اور اس روایت میں آپ علیہ السلام نے سنگی لگانے اور لگوانے والے کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے روزے کو توڑ دیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں تیسری روایت وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرهت الحجامة للصائم أي أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواہ الدارقطنی وقواہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پہلے حجامے لگانے کو جو ہے سنگی لگوانے کو روزے کی حالت میں جو مکروہ جانا جاتا تھا، ناپسندیدہ جانا جاتا تھا، لیکن سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں سنگی لگوایا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں نے جو ہے روزے کو توڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے سنگی لگوانا روزے دار کے لیے جو ہے اس کی رخصت دے دی، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں سنگی لگوایا کرتے تھے۔ اب ان دونوں پچھلی روایات میں جو اختلاف آیا ہے کہ ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے خود سنگی جو ہے لگوائی ہے روزے کی حالت میں، اور دوسری روایت میں اس کو لگوانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے روزے کو توڑ دیا ہے۔ یہ دونوں بظاہر مختلف روایات ہیں، تو ان کی تطبیق محدثین نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے، اس کی وضاحت جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پہلے سنگی لگوانا روزے کی حالت میں مکروہ جانا جاتا تھا، ناپسندیدہ جانا جاتا تھا، اور بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کی جو ہے رخصت دے دی ہے۔ اور دوسری تطبیق محدثین نے یہ کی ہے کہ سنگی لگوانے سے چونکہ خون اس انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو اس سے انسان کو کمزوری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے وہ بندہ جو پہلے ہی کمزور ہو اور سنگی لگوانے سے اس کو مزید کمزوری کا خدشہ ہو، تو ایسے انسان کو سنگی لگوانے سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ طاقتور ہے اور اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سنگی لگوانے سے یعنی خون نکلوانے سے، تو وہ بندہ جو ہے روزے کی حالت میں سنگی لگوا سکتا ہے۔ البتہ زیادہ راجح موقف یہ ہے کہ جو لگوانے سے منع کیا گیا یا اس کے روزے ٹوٹ جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا وہ جو منسوخ ہو چکا ہے، اور بعد والا حکم
سنگی لگوانا یہ جائز ہے، نبی پاک علیہ السلام سے یہ ثابت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔